اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دیکھنے اور سننے والے تمام معزز خواتین و حضرات کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اگر کوئی مصائب ہیں، کوئی مشکلات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گی، ان کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، رزق کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ہمیں رزق آ رہا ہے۔ کوئی ایسے کام جو کہ آپ کے رکے ہوئے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہیں، آپ سے نہیں ہو پا رہے، جیسے عام گھر کے روٹین کے حالات، شادی کے مسائل ہیں، رشتہ نہیں ہو پا رہا، رزق میں اضافہ نہیں ہو پا رہا، برکت نہیں ہے، قرض بہت چڑھ گیا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، کسی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر اس میں بہت ہی مشکلات پیش آ رہی ہیں، رشتہ بھی ہو چکا ہے، ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے، مگر پھر بھی شادی میں بہت سی مشکلات ہیں۔ ایسے کام ہیں جو کہ آپ کے جائز ہیں مگر نہیں ہو پا رہے، تو بھائیوں اور بہنوں صرف اس ایک عمل پر عمل کر لیں جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو وہ کون سا عمل ہے؟ بہت ہی آسان عمل ہے، اگر ہم کر لیں تو ہمارے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ جب آپ پرہیزگار بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ متقی کے لیے دنیا و آخرت کے مصائب اور مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ جتنی بھی مشکل ہوگی، جتنے بھی مصائب ہوں گے، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے نجات مل جائے گی، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اور متقی جو ہوگا، پرہیزگار جو ہوگا، اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کی طرف سے اس کا دھیان بھی نہیں جاتا، اور اس کے علاوہ اس کے سب کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو بھی متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی مشکل سے مشکل کام ہیں ان میں آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں، آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ متقی پرہیزگار جب آپ بن جائیں گے تو آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر تقویٰ کی یہ برکت بھی بتلائی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو حق و باطل کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بھی ان برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی عبادات کے اہتمام کے باوجود حقوق العباد میں ہماری جانب سے اکثر کوتاہی ہو جایا کرتی ہے، جو کہ تقویٰ کے بھی منافی ہے، لہٰذا ان کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ سڑک پر بے جا گاڑیوں کی پارکنگ سے بھی بچنا چاہیے۔ اول تو جس جگہ پارکنگ ممنوع ہے اس جگہ گاڑی کھڑی کر دینا اس عوامی جگہ کا غلط استعمال ہے، جو کہ غضب کے گناہ میں داخل ہے۔ دوسرے، حاکم کے ایک جائز حکم کی خلاف ورزی ہے، اور تیسرے یہ کہ جس شخص کو تکلیف پہنچے گی اس کا گناہ الگ ہے۔ اسی طرح سگنل توڑنا، غلط اوورٹیک کرنا، چلتی ہوئی گاڑی سے شیشے کی بوتلیں یا کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینک دینا، اور یا درمیان سڑک پر کھیل کود کے نام پر لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اچانک بیچ میں گاڑی روک دینا، کسی کی موٹر سائیکل کا بغیر اجازت استعمال کرنا، یا زبردستی اس کی دلی خواہش کے بغیر اسے مجبور کر لینا، مدرسہ یا اسکول کی فیس گنجائش ہوتے ہوئے بھی جمع نہ کروانا، صف اول کے شوق میں دوسروں کے کندھوں پر پھلانگ کر جانا، اپنی زبان سے کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو آر دلانا، کسی کو تانا دینا، پیسے ہوتے ہوئے قرض واپس نہ کرنا، ٹال مٹول کرنا، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا، تنگ کرنا، ذرا سی بات پر لڑنا جھگڑنا۔ کوشش کریں کہ ان تمام معاملات میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ عبادات کے ساتھ عبادات کے منافی اعمال ہم سے سرزد نہ ہو جائیں، جو کہ تقویٰ کے حصول میں مانع بنتے ہیں۔ اور وہ تمام اعمال جو دوسروں کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو شیئر ضرور کر دیا کریں، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔